السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر اقبالیات اور کالم نگار عبدالمالک خان صاحب۔ یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں علامہ محمد اقبال کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ جی عبدالمالک صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ میں علامہ اقبال کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہم علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہمیں اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، تعلیم وہاں پہ حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں فلاں جگہ پہ گئے، نظریہ پاکستان پیش کیا، شاعری کی، اور 21 اپریل کو فوت ہوئے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ یہ بہت مختصر تعارف ہے جو پوری قوم کراتی ہے۔ اصل جو تعارف ہے، دوسری وجہ جو میں کہوں گا کہ اقبال اتنی بڑی شخصیت ہیں، کثیر الجہاد شخصیت کے مالک ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں فلسفی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، معیشت دان بھی ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، استاد ہیں، عاشق رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جی، آپ علامہ اقبال کی شاعری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہر شاعر کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا بھی اپنا ایک مخصوص مزاج ہے، لیکن یہ مزاج باقی شعراء سے منفرد بھی ہے اور مختلف بھی ہے۔ آج تک اقبال جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ الہامی شاعری ہے، اور الہامی شاعری کا عام شاعری سے ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج تک دنیا نے اقبال جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں کیا۔ آپ نے بتایا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا ایک خاص مزاج ہے، تو یہ مزاج کیسے بنا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ علامہ اقبال کے مزاج میں ان کے جو گھریلو ماحول ہے اس کا بڑا اثر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ ایک صوفی منش انسان تھے، اور علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تو ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا کرو جیسے یہ تم ہی پہ نازل ہوا ہے۔ ان کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ بھی قرآن پاک کی ہر وقت تلاوت کرتیں۔ گھر کا جو ماحول تھا وہ بہت دینی اور اس طرح کا دینداری کا ماحول تھا۔ پھر ان کے جو والد صاحب تھے، والد صاحب کو ان کے دوست ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ تو یہ سارا پھر انہیں جو مولوی میر حسن جیسا استاد ملا ہے بچپن میں، گھر کا ماحول، والدہ کی تربیت، والد صاحب کی شفقت اور ان کا صوفی منش ہونا، اور پھر مولوی میر حسن کی تربیت اور آبیاری نے اقبال کا ایک مخصوص مزاج بنا دیا۔ علامہ اقبال پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، آپ کے خیال میں یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی، اقبال کے شراب پینے کی بات بالکل من گھڑت ہے۔ یہ صرف اقبال کے شراب پینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پہ بہت سارے اور بھی الزامات علامہ اقبال پہ لگتے رہے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اقبال اللہ کا ولی ہے۔ ایسے واقعات اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اقبال کو ملنے آنے والے دوست شراب لے کر آئے اور محض اقبال نے ان کو اس وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا کہ ان کے پاس شراب موجود تھی۔ تو ایسا شخص شراب کیسے پی سکتا ہے؟ آخر یہ الزام کیوں لگا؟ جی، جہاں تک الزام لگنے کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں، اور خاص طور پر اقبال کی جو فارسی شاعری ہے اور وہی اقبال کی بہت جاندار شاعری ہے، بہت جاندار کلام ہے، اس میں ایسے کچھ الفاظ آئے ہیں، مطلب میں کا لفظ آیا ہے، بادہ کا لفظ آیا ہے، جام کا لفظ آیا ہے۔ تو ایک جو عام شخص ہے اس شاعری کو پڑھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو شراب اور اس کے متعلقہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ شراب ضرور پیتا ہوگا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اقبال تو صوفی ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں۔ انہوں نے جو جس شراب کا ذکر کیا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا شراب، اللہ کی محبت کی شراب ہے، تو اسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور ناسمجھی کی بنیاد پہ ایسا کر دیتے ہیں۔ آپ استاد بھی ہیں، ہماری نصابی کتابوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان میں کسی بڑی غلطی کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو نصاب دیا جا رہا ہے گورنمنٹ جو مرتب کرتی ہے اس میں علامہ اقبال کا حصہ بہت کم ہے. جہاں تک غلطی کی نشاندہی کی بات ہے تو ایک بڑی غلطی چونکہ آپ نے پوچھی ہے تو بڑی غلطی یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایف اے کہاں سے کیا. ہمارے سارے جو نصاب ہے تعلیمی نصاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ علامہ اقبال نے ایف اے مرے کالج سیالکوٹ سے کیا. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور علامہ اقبال کا مرے کالج سیالکوٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رہی یہ بات کہ آخر علامہ اقبال نے ایف اے کہاں سے کیا تو انہوں نے ایف اے اسکاچ مشن ہائی اسکول سے کیا تھا. یہ بڑی غلطی ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. جی علامہ اقبال کے افکار کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی یہ میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں. جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقبال کی فکر کو سمجھیں تو یہ فکر اقبال ہے، خلیفہ عبدالحکیم کی لکھی ہوئی ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اقبال کے فلسفہ کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم روح اقبال اس کا مطالعہ کریں، یہ ڈاکٹر یوسف حسین خان کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتابیں. جی علامہ اقبال کی سوانح عمریاں اور ان کی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتا دیں. علامہ اقبال کی سوانح عمریاں بہت ساری لکھی گئی ہیں، چند ایک میرے پاس دستیاب ہیں اس وقت. سیرت اقبال ہے، پروفیسر طاہر فاروقی کی لکھی ہوئی ہے. روزگار فقیر ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، فقیر سید وجیہ الدین کی لکھی ہوئی ہے، اقبال کے اچھے دوست تھے، بہت اچھی کتاب ہے. اقبال کامل سید عبدالسلام ندوی کی لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اور اس وقت ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی پاکستان کے بہت بڑے ماہر اقبالیات ہیں، ان کی کتاب ہے علامہ اقبال شخصیت اور فکر و فن، بہت اچھی. یہ ساری اپنی اپنی جگہ پہ یہ بہت اچھی کتابیں ہیں. لیکن اس وقت تک جو میرے خیال میں سب سے اچھی اقبال کی سوانح حیات ہے، سوانح عمری ہے، وہ ہے زندہ رود. زندہ رود علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی ہے. پہلے یہ 3 جلدوں میں تھی، اب اس کو کمپیوٹر کمپوزنگ کے بعد ایک جلد میں، ایک بڑی کتاب میں اس کو سمو دیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اب تک علامہ اقبال پر جو تحقیقی کام ہوا ہے، کیا آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ اصل میں علامہ اقبال اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اس پہ جو اب تک تحقیقی کام ہوا ہے وہ صرف پاکستان کی یا بر صغیر کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اگر آپ اسے پوری دنیا ورلڈ لیول پہ بھی دیکھیں تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اقبال پہ تحقیقی کام کا ابھی تک آغاز ہی نہیں ہوا. جو لوگ وہ ہمارے یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اقبال لورز نہیں ہیں، اقبال سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اس انداز سے کام نہیں کر رہے. جو ہمارے طلبہ ہیں، جو اسکالر ہیں، وہ اگر اپنا مقالہ لکھتے ہیں تو محض ڈگری کے لیے لکھتے ہیں، تحقیق کے لیے نہیں لکھتے. تو اس پہ ابھی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک فلسفی شاعر ہیں. آپ ان کی شاعری کے حوالے سے کچھ مثال دے کر ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. جی علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں اقبال نے فلسفہ کہاں پہ شامل کیا ہے. اہل مدرسہ ایک ٹرم ہے، یہ اصل میں فلسفہ کی ایک ٹرم ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے اور سنا ہے، ہمارے ہاں جتنے ماہر اقبالیات تک بھی آپ لے لیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ لے لیں، تو اہل مدرسہ سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ مدرسے والے، اسکول والے، یونیورسٹی کے ٹیچر اور کالجوں کے اساتذہ. تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ مدرسے والے، اسکول والے، کالج والے پڑھاتے نہیں ہیں تو طلبہ کا گلا انہوں نے دبا دیا ہے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس وجہ سے ہمارا جو طالب علم ہے وہ ایک صحیح طرح کا مسلمان نہیں بن رہا. اب لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں. علامہ کا جو مطمع نظر ہے وہ ٹوٹلی اس سے مختلف ہے. اہل مدرسہ سے مراد یہ ایک فلسفہ کی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. اس سے مراد ہے اسکول آف تھاٹ، سوچنے والے لوگوں کا گروہ، یعنی دانشوروں کا گروہ. اقبال کو اگر شکایت ہے تو وہ اساتذہ سے نہیں ہے، وہ دانشوروں سے ہے کہ اگر دانشور ہی بک گیا تو پھر قوم تو بکنی ہے. جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے والدین کی تربیت ہے۔ ایک واقعہ اقبال نے لکھا ہے کہ ابھی وہ لڑکے تھے تو ان کے گھر ایک فقیر آیا۔ جس طرح بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، اقبال نے اس کا جو مانگنے والا برتن تھا جس میں وہ پیسے مانگ رہا تھا، اقبال نے اس کو نیچے سے مارا اور اس کے سارے پیسے وہاں پہ گر گئے۔ وہ فقیر بیٹھ کے رونے لگا، اس کے رونے کی آواز اقبال کے جب والد کو سنائی دی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے بتایا، چونکہ یہ لڑکے تھے، کہ اس طرح فقیر کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے۔ تو اقبال کے والد کے دل پہ اس وقت جو بات گزری، چونکہ والد بھی عاشق رسول تھے، اور انہوں نے اقبال کو نصیحت کی کہ اے اقبال، اگر یہ فقیر روز قیامت اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے میری یہ شکایت لگا دے کہ تمہارے ذمہ یہ لڑکا کیا تھا اور تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے، تو میں اللہ کے رسول کو اور اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اگر اس طرح کا والد ہو اور اس طرح کی تربیت ہو تو بچے نے لازمی بات ہے کہ عاشق رسول ہی بننا ہے۔ اس کے بعد اقبال کے فارسی اشعار ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بہت مشہور ہیں۔ اس کا مفہوم میں ناظرین کو سمجھا دیتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تو ہر طرح کا اختیار تجھے حاصل ہے، اور روز قیامت تجھے یہ اختیار ہے کہ تو میرا حساب نہ لے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر بہت ضروری ہی ہو، میرا حساب لینا ہی لینا ہو، ضروری ہو، ناگزیر ہو، تو پھر کم از کم حضور کی نظروں سے اوجھل کر کے میرا حساب لے۔ یہ عشق رسول کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور ایک اور بات کہ علامہ اقبال ساری عمر یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ، میری جو عمر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، اور پھر یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ حضور کی عمر 63 برس تھی اور اقبال کی عمر 61 برس تھی۔ اور پھر ایک اور بات کہ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی بہت بڑی اور طویل نظمیں ہیں۔ اس کے آپ آخری شعر پہ آ جائیں تو وہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعتیہ شعر ہے، حضور کے عشق کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو نظم کا آخری شعر نعتیہ ہے، میں تو سمجھوں گا کہ وہ پوری نظم ہی نعت پہ مشتمل ہے۔ آپ کالم لکھتے ہیں، تو کیا آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی کالم لکھا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں 10-12 کالم کم از کم علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے فکر و فن کے حوالے سے لکھ چکا ہوں۔ آج کل بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کسی موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں؟ جی، آج کل میں علامہ اقبال کے حوالے سے جس موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں وہ ایک شخصیت ہیں، مولوی نور الحق علوی۔ یہ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا تعلق بسال سے ہے۔ یہ اورنٹیل کالج لاہور میں پڑھاتے رہے ہیں، اور اس دوران علامہ اقبال نے ان سے امام رازی کی 2 کتب پڑھی تھیں۔ تو اس طرح مولوی نور الحق علوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ استاذ اقبال ہیں، اقبال کے استاد ہیں۔ تو اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ جی، میرے چینل کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں اٹک ٹوڈے نیوز چینل کے حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا۔ سب سے پہلے میرا پیغام اقبال کے نوجوانوں کے لیے ہوگا، جنہیں اقبال نے شاہین کے لفظ سے پکارا ہے، کہ آپ اقبال کے افکار و نظریات کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں۔ اسی طرح جو اساتذہ کرام ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ اقبال کے کلام کو اچھے انداز سے اپنے طلبہ تک پہنچائیں، اس کی تشریح کریں اور کلام اقبال اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں۔ اس کے علاوہ حکومت وقت سے بھی میرا یہ مطالبہ بھی ہوگا اور ان کو اپنا پیغام بھی دوں گا کہ اقبال کے حوالے سے نصاب میں اچھی کنٹریبیوشن لے کے آئیں۔ ابھی تک اس حوالے سے بہت کم معلومات دی گئی ہیں اپنے طلبہ کو۔ باقاعدہ اقبال ڈے کے حوالے سے تقریبات ہونی چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ اقبال ڈے کی چھٹی ہوتی تھی، وہ چھٹی بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے۔ جب وہ چھٹی ہوتی تو طلبہ اور اساتذہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کم از کم ضرور تھے کہ کس چیز کی چھٹی ہے، کس بات کی چھٹی ہے، اور اقبال کے حوالے سے بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے، لیکن اب یہ کام نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اقبال پر جو ہونے والا تحقیقی کام ہے اس میں وہ مزید وسعت لائیں۔ ناظرین،
یہ تھے عبد المالک خان صاحب، جنہوں نے ہمیں علامہ اقبال کے یوم وفات کے حوالے سے تفصیلی انٹرویو دیا۔ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔